آج توتو میں کے لیے ٹاپک میں بتاؤں گی. ہاں بتاؤ. اچھا صحیح, بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مارنا پیٹنا ضروری ہے؟ اس میں ڈیبیٹ کی کیا بات ہے, اس پہ کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں, اس لیے تو یہ ٹاپک رکھا ہے میں نے. بالکل نہیں مارنا چاہیے. آج کے دور میں کس دور کی باتیں کر رہی ہو, بالکل نہیں مارنا چاہیے. آپ کو کیا ہوا ہے عزیز صاحب آج؟ مجھے ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں کہ یہ صاحب آپ ذرا توتو میں ڈیسنٹ گفتگو کیا کریں. اس کا مطلب ہے آئندہ کے بعد یہ توتو میں حصہ نہیں لیا کریں. اچھا تو میں اور آپ ہی کر رہے ہیں اس کا مطلب. مجھے کیا تکلیف ہے, میں ڈیسنٹ گفتگو نہیں کر سکتا. مشکل نہیں, ناممکن ہے. نہیں میاں, میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں. اچھا تو کیجئے, فرمائیے. دیکھیے بھائی, یہ جو مار پیٹ ہوتی ہے بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے جی, چونکہ وہ ایک انگلش کی کہاوت ہے کہ ڈنڈا پیرے بگڑیاں تگڑیاں دا. آج ہم مہذب انداز میں بات کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یس, کیوں نہیں, وائی ناٹ. تو پھر میں بھی اسی انداز میں آپ سے کلام کر رہا ہوں کہ جناب یہ جو تشدد کی باتیں ہیں, یہ جو جسمانی سزا کی باتیں ہیں, یہ آج سے 30, 40, 50 سال پہلے یہ ماضی کا قصہ ہو چکی ہیں. آج کے دور میں نفسیات ہمیں یہ کہتی ہے, سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ اس سے بچے کی شخصیت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے اس سے حد الوسع گریز کرنا چاہیے. بہت ہی جب اشد ضرورت ہو, جہاں آپ سمجھیں کہ مار پیٹ کے بغیر کام نہیں چل رہا, تو معمولی سی مار پیٹ جائز ہے. اس سے آگے بچے پر تشدد نہیں کرنا چاہیے. یہ جو تم نے 30-40 سال پہلے کہا ہے نا, یہ بات سن کے مجھے اس وقت کا سکتہ ہو گیا ہوا ہے. جی لگ رہا ہے. یعنی تم مجھے اتنا پرانا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میں 40-50 سال پہلے کی سوچوں گا. 1 منٹ پہلے تم نے کیا کہا, مہذب انداز میں بات کرو گے, یہ ہاں تو بس یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ڈیسنٹ ہو ہی نہیں ہو تو بات شروع نہیں ہوئی تو اس نے میری بیٹی کر دی ہے. اور تم ڈیسنٹ ہو ہی نہیں, ڈیسنٹ بنا نہیں جاتا, ڈیسنٹ ہوتا ہے انسان. وہ جاؤ تم جا کر لبرٹی مارکیٹ کھڑے ہو جاؤ, ادھر سے رکشے سے عورتیں اترتی ہیں جو انگریزی اردو بول رہی ہوتی ہیں, جب رکشے والا کرایہ بتاتا ہے تو اس کو ٹوٹ پڑنے تھی پیڑ پڑے کہنا شروع ہو جاتی ہے. وہ ڈیسنٹ نہیں ہوتی. ڈیسنٹ نہیں ہوتی. اچھا چلو موضوع پہ آؤ. موضوع یہی ہے کہ بچے کو مارنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تم کسی سکول میں چلے جاؤ, جا کے کلاس کا رزلٹ دیکھ لو, جو بچہ مار کھاتا ہے وہ اسی کے نمبر زیادہ ہوں گے دوسرے کا. سنو, سب سے بڑی مسکنسیپشن یہ ہے, جب بھی مار پیٹ کے خلاف بات کی جاتی ہے تو اس جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جناب فلاں ڈاکٹر فلاں انجینئر مار کھا کے یہاں تک پہنچا ہے. وہ 2-4 مثالیں ان لوگوں کو یاد رہ جاتی ہیں. جو درجنوں لوگ, اگر 100 ایک کلاس میں 100 بچہ پڑھتا ہے تو 3 یا 4 مار کی وجہ سے کچھ بن جاتا ہے. جو 70 یا 80% لوگ, جو بچے جو ہیں وہ تعلیم چھوڑ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے, اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. نہیں تو کیوں تعلیم چھوڑ جاتے ہیں؟ تشدد کی وجہ سے. تو تعلیم چھوڑ کے کاری جاتے ہیں, کار کر ابو ابا مارنا شروع کرتے تو جائیں کہ نہ. واہ واہ واہ, بڑا علاج ہے. وہاں پہ استاد مارے, وہاں پہ استاد مارے اور گھر میں ابا مارے. واہ واہ, ڈیسنٹ موٹر ہے یہ. موٹر نہ مجھے کہنا, یہ ہے ڈیسنٹ موٹر میرے ذہن میں آیا, میں کیوں نہ کہوں. یہ تم میری بات سنو, یہ جب مار ہوتی ہے نا, یہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے لوہے کو گرم کر کے اس پہ چوٹ لگائی جائے. اور یہ بچے کو جب مار پیٹ ہوتی ہے تو یہی سمجھو کہ لوہا گرم ہو گیا ہے, لوہا نہیں گرم ہو جو چوٹ لگائیں گے وہی. میری بات سنو, لوہا نہیں گرم ہو گیا, بچہ ہمیشہ کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. اس کے دل میں بڑوں کے جو ہے پیار محبت کی بجائے بڑوں کا جو ہے نا وہ غلط انداز میں ریونجفل سا بھی ہو جاتا ہے, منتقم مزاج بھی ہو جاتا ہے, اور بڑوں کی عزت کرنے کی بجائے اس کے دل میں بڑوں کا خوف بیٹھ جاتا ہے. اس نے دوسری بات غلط کی ہے. کون سی؟ اس نے کہا کہ جس کو مار پیٹ پڑے وہ نفسیاتی مریض بن سکتا ہے. میرا ابا مجھے مارتا رہے ساری زندگی. تو تم نفسیاتی مریض نہیں, تم نہیں ہو. یہی تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ تم نفسیاتی مریض نہیں ہو. یار دیکھو یار, کو نفسیاتی مریض کہہ دیا یار اس بندے. نہیں عزیزی صاحب, ہم ڈرامے بازی نہ کرو, بحث میں حصہ لو. یہ کیا عزیزی صاحب یار, بچے نہ بولو نا, بات کرو. اتنا تم شوقے ہو جاؤ. میں ویسے ہی اثر ڈال رہا تھا کہ تم مجھے نفسیاتی مریض. اچھا چلو بات کرو. بچے کو جتنی دیر تک ماریں گے نہیں, اس پہ تشدد نہیں کریں گے, سختی نہیں کریں گے, کوئی مجھے بچہ دکھا دو وہ ویسے ہوتا ہی نہیں ہے جیسے آپ چاہ رہے ہو. باپ اپنی محبت کھو بیٹھتا ہے تشدد کے ذریعے. ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ آپ کتنے کامیاب باپ ہیں, اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ کے بچے آپ کے گھر آنے سے خوش ہوتے ہیں یا گھر سے جانے سے خوش ہوتے ہیں. لو جی, یہ بیوقوفوں والی جو بات ہے نا, یہی لے کے بیٹھ گئی ہے ہمارے والدین کو کہ بچے کو مارے نا جی, وہ پھر آپ سے ناخوش ہو جائے گا.
اور یار اس کی تربیت کر رہے ہو یا اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو؟ سمجھاؤ اس کو، پیار سے سمجھاؤ. بچہ کوئی جانور نہیں ہوتا. بچہ سیکھنے کے عمل میں جب اس وقت اس عمر میں ہوتا ہے اس کو سیکھنے کے انداز صرف پہلے میری بات سنو. پہلے چھوٹوں کو بات کرنی. ٹھیک ہے پھر میں پہلے بات کرتا ہوں. دیکھو میری بات سنو. تم جب آپ یہ سوچتے ہو نا کہ بچے کو ہم مارے پیٹیں گے تو وہ ہمارے خلاف ہو جائے گا, جب وہ بیچارہ بڑا ہو جاتا ہے, جب وہ کچھ نہیں بن سکتا, نہ پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے, جب وہ خود سیانا ہوتا ہے تو پھر اس کو بیچارے کو احساس ہوتا ہے کہ یار میرے والدین نے مجھے سختی سے پڑھایا ہی نہیں, میری زندگی خراب کر دی. یہ دو چار باتیں یاد کی ہوئی ہیں اس دلیل کو دینے کے لیے. میری بات سنو. ان لوگوں کی ذکر کرو, ان لوگوں کا بھی ذکر کیا کرو جو تشدد کی وجہ سے, جسمانی مار پیٹ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعلیم کو خیر بات کہہ دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. یار خیر بات اس وقت کہتے ہیں نا, چاہے بیک مار رہا ہو تو دوسرا کہے ہائے ہائے بڑا ظلم کرتا ہے. میری بات یہ جو ظلم کرنے والی بات ہے نا صرف اس وجہ سے ہے, یہ ایک آسان, ماں باپ ہو یا اساتذہ ہو, وہ اس بات کو ایک آسان علاج سمجھتے ہیں. محنت کرنی پڑتی ہے نا بچے کو سمجھانے کے لیے, اولاد کو سمجھانے کے لیے ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے. اس سے جان چھڑانے کے لیے 2 تھپڑ لگاؤ, بچے کو چپ کروا دو. کلاس میں بھی اس بچے کو زیادہ مار پڑتی ہے جو ٹیچر سے زیادہ سوال کرتا ہے. نالائقوں کو تو پڑتی ہے, لیکن دوسرے بچوں کو بھی زیادہ مار پڑتی ہے جو زیادہ سوال کرتا ہے. گھر میں بھی جو اس بچے کو یہ کوئی, تم بیوقوفوں والی بات کر رہے ہو. جب والدین نے گھر سے باہر جا کے کوئی روٹی رزق کا بندوبست نہیں کرنا, اب سارا دن بچوں کے سرانے بیٹھے رہے, 24 2 چپیڑے مار کے بندہ سارا دن باہر رہے, بچہ پیچھے سے ٹھیک رہتا ہے. اچھا ویسے کچھ بچے ایسے ہوتے بھی ہیں جن کو تھوڑا سا ہاتھ بھاری رکھ کے ڈیل کرنا پڑتا ہے. کھول کے کیوں نہیں میرا ساتھ دے رہی؟ آپ کھل کے دے رہی, میں تو کہہ رہی ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں جب انڈسپینسیبل ہو جائے, ناگزیر ہو جائے, تو آپ بچے کو معمولی سی سختی کر سکتے ہیں, لیکن اس کو اپنا وتیرہ نہیں بنا لینا چاہیے. بات بے بات پر آپ اس کو ڈنڈا اٹھا لو, جوتا اٹھا لو, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بات بے بات پر نہیں کوئی بھی مارتا, جب بچہ نہ سمجھ رہا بن جاتی ہے, عادت بن جاتی ہے ماں باپ کی اور ٹیچرز کی. عادت کیا بن جاتی ہے؟ میں بچوں کو مارنے کی بات کر رہا ہوں یا مونچھیں پوٹنے کی بات کر رہا ہوں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں بھائی کہ جب تشدد گھروں سے اور اسکولوں سے شروع ہوتا ہے تو پھر وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ پرتشدد معاشرہ بن جاتا ہے. ایک امریکی سرجن جنرل نے کہا تھا, مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, اس نے کہا تھا, نام نہیں یاد تو پھر میں نے پہلے نام بتاؤ, پہلے نام بتاؤ, بات سنو. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ معاشرے سے تشدد کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسکولوں اور گھروں سے تشدد یعنی بچوں کی مار پیٹ کے رجحان کو ختم کر دیں. معاشرے سے تشدد خود بخود ختم ہو جائے. معاشرے سے تشدد ایسے نہیں ختم ہوتا. تم یہ دیکھو, جو بچے مار کھاتے تھے, جن پہ والدین سختی کرتے تھے, انہوں نے یہ پاکستان بنایا تھا. یہ لاڈلے بچوں نے آگے برباد کر دیا. یار لاڈلے یہ کیا تصور ہے کہ پرانے وقتوں میں ہر ٹیچر تمام کے تمام جو اس کے ہوتے تھے, شاگرد ہوتے تھے, ان کو وہ ہر وقت ڈنڈے مارتے رہتے تھے؟ ایسا نہیں تھا پہلے. بھائی جی پچھلے وقتوں میں تو بچہ اسکول لے کے جاتے تھے, ماسٹر کو پکڑا کے کہتے تھے لو جی ماسٹر صاحب یہ چم آپ کی اور ہڈیاں ہماری. یار یہ 2-4 باتیں, 2-4 دلیلیں رہ گئی ہیں اس بات کو ثابت یار میں نے اس وقت کی کوئی 37 دلیلیں دی, یہ 2-4 ہی کرتا جا رہا ہے. ایک بھی کام کی دلیل نہیں. ناظرین ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ لوگ تو ایسے لڑتے ہیں جیسے پتہ نہیں واقعی پرسنل ہو. یار میرے سے یہ تو میں نہ کرایا کرو. کیوں؟ یہ کہتا ہے میری بات سنو, میری بات سنو, میری کیوں نہیں سنتا یہ؟ تو میں سن رہی تھی آپ کی بات, میں تو آپ کا ساتھ بھی دے رہی تھی. اوکے اٹس آل رائٹ.